بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ سے دعا کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ اس بات کی شکایت کرتے رہتے ہیں کہ دعائیں ضائع جا رہی ہیں، حالانکہ کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہم ایک التماس کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت کے ساتھ آپ کو ملتا رہے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے پیارے علی، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، جب بھی دعا کرو تو 3 کام ضرور کر لیا کرو۔ ایک یہ، کسی غائب شخص یعنی اپنے علاوہ دوسروں کے لیے بھی دعا کرو، کیونکہ غائب کے لیے دعا کرو گے تو آپ کی دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا، غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہوتی ہے۔ دوسری بات فرمائی، جب بھی دعا مانگو تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل و اولاد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی یاد رکھو۔ دعا کے اول و آخر میں درود شریف پڑھ لیا کرو، کیونکہ جس دعا کے آخر میں درود پاک پڑھ لیا جائے تو دعا کبھی رد نہیں کی جاتی بلکہ ہمیشہ مقبول ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اپنی دعا میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ضرور یاد رکھو۔ جب بھی دعا کرے تو حضور کے لیے بھی دعا کرے، اس سے اللہ تبارک و تعالی کو پیار آتا ہے اور وہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دعا کی مقبولیت کے کچھ اوقات بھی بتائے گئے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے چند اوقات یہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے اوقات میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ تہجد کا وقت رات کا آخری حصہ ہے، یعنی طلوع فجر سے پہلے۔ اس وقت لوگ خواب غفلت میں ڈوبے رہتے ہیں، کچھ لوگ گہری نیند میں مست ہوتے ہیں، کچھ اس وقت ہی سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی ہیں۔ اس وقت جب کوئی بندہ اپنی میٹھی نیند قربان کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور دعا مانگتا ہے، رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے اور فریاد کرتا ہے، تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس کا رب اس کی دعا ضرور سنتا ہے اور بندے کی جائز خواہشات کو ضرور پوری فرماتا ہے۔ تہجد کی نماز تقرب کی نماز ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، یعنی اسے بخش دوں۔ اس وقت جو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اور جو سوئے رہتے ہیں وہ شکوہ اور شکایت کرتے رہ جاتے ہیں کہ رب ہماری دعائیں نہیں سنتا۔ دوسرا وقت سجدے کا ہے۔ سجدے کی حالت میں بھی مانگی گئی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مشکل کام کسی کے سامنے جھکنا ہوتا ہے۔ خوددار اور عزت دار لوگ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، وہ پیشانی کو جھکانا باعث ذلت و توہین سمجھتے ہیں۔ وہ جان دے دیتے ہیں مگر کسی کے سامنے گردن نہیں جھکاتے۔ جس وقت انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت وہ اپنے جسم کا سب سے بلند اور عظمت والا عضو یعنی پیشانی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا کر زمین سے ٹیک رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کی یہ ادا، یہ عاجزی اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کی اس حالت میں مانگی گئی ہر دعا قبول فرما لیتا ہے۔ جھکنا اللہ کو پسند ہے، جو جھک گیا وہ مراد کو پا گیا۔ تیسرا وقت اذان کا وقت ہے۔ اذان کے دوران مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان سے مراد وہ پکار اور بلاوا ہے جو اللہ کی جانب سے اور اس کے حکم سے انسان کو نماز کے لیے دیا جاتا ہے۔ اذان نام ہی ہے کامیابی کا۔ اذان میں مؤذن پکارتا ہے، حی علی الفلاح، یعنی اے لوگو آؤ کامیابی کی طرف۔ جب انسان اللہ کے اس بلانے پر لبیک کہتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نہ صرف اپنے بندے کی دعا سنتا ہے بلکہ اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ چوتھا اور بہترین وقت فرض نماز کے بعد کا ہے۔ فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا ضرور پوری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم نے فرض کی ادائیگی تو کر لی اور بھاگ نکلے، نہ خدا کو یاد کیا نہ کچھ مانگا، جلدی سے مسجد میں آئے اور جلدی سے نکل گئے۔ یہ اہتمام کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کی مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوگی۔ بارش کے بعد کا ہے۔ بارش کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ بارش اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے۔ بارش پیاسی یعنی خشک زمین کو سیراب کرتی ہے۔ بارش ہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بنجر زمین کو لہلہاتے سبزے سے بھر دیتا ہے۔ بارش مردہ زمین میں روح پھونک دیتی ہے، بند چشمے جاری کر دیتی ہے۔ اللہ پاک کی ہر مخلوق کے لیے خوشی اور راحت
راحت کا سبب بن کر برستی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ رحمت کے موقع پر رحیم کو یاد کیا جائے تو وہ ضرور سنتا ہے۔ چھٹا وقت سفر کا وقت ہے۔ سفر کے موقع پر کی گئی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ مسافر چونکہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے اور اللہ پاک اپنی راہ میں نکلے مسافر کی دعا رد نہیں فرماتا۔ آج کے دور میں ہم مسافروں سے تنگ آ جاتے ہیں، انہیں پوچھتے نہیں، ان کی خیر خواہی نہیں کرتے۔ جب ہماری یہ حالت ہوگی تو پھر ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ ساتواں وقت افطار کا ہوتا ہے۔ افطار کے وقت مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ روزہ واحد عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جزا میں خود دوں گا، اور اس سلسلے میں علماء کا ایک اور قول ملتا ہے کہ رب فرماتا ہے روزے کی جزا میں خود ہوں، یعنی روزے دار کو اللہ پاک کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ روزے میں انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے، حلال چیز کو بھی نہیں کھاتا۔ جب افطار کے وقت اپنے خالق کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزے دار کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، دعائیں رد نہیں ہوتی، مگر ندامت اور عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ رونے والی آنکھ بھی اللہ کو پسند ہے۔ ہم رو کر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط آیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے کو کہا۔ آپ نماز استسقاء پڑھنے گئے، نماز پڑھ کر آپ نے دعا کی تو رب کی طرف سے جواب آیا، موسیٰ تمہاری مجلس میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو میرا نافرمان ہے، وہ جب تک اس مجلس سے اٹھ نہیں جاتا تب تک بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کا یہ فرمان مجمع عام کو سنایا اور کہا جو اللہ کا نافرمان ہے وہ مجلس سے اٹھ جائے تاکہ بارش ہو، لیکن کوئی نہیں اٹھا۔ دوسری بار کہا تب بھی کوئی نہیں اٹھا، تیسری بار کہا تب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ یہ جو نافرمان شخص تھا اس نے لب ہلائے بغیر دل ہی دل میں دعا مانگی اور رب نے معاف کر دیا۔ مجمع وہیں موجود ہے، کوئی اٹھا بھی نہیں اور بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام از راہ تعجب رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو رب نے فرمایا اے موسیٰ اس نافرمان بندے نے مجھے راضی کر لیا، صدقے دل سے معافی مانگی تو میں نے اور اس کی دعا سن لی۔ پیارے ناظرین، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا مانگنی چاہیے۔ دعا رد نہیں ہوتی بلکہ ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ جس دن ہم نے دعا مانگنا سیکھ لیا اس دن سے انشاءاللہ ہماری کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کا امتی خاموشی سے دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگتا ہے، کسی کو خبر نہیں ہونے دیتا، پھر بھی اسے معافی مل جاتی ہے۔ تو ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہم اس نبی کے امت ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب خاص میں بلایا، اپنا دیدار کرایا، تو پھر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوں گی؟ ضرور قبول ہوں گی، بس سلیقہ اور وقت دیکھنا چاہیے۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت کے ساتھ آپ کو ملتا رہے۔ اور ہاں، کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔